آیت ہے 40 سال تک بھی ایسے کوئی شخص نماز پڑھے، پیشانی تو ٹیکتا ہے لیکن ناک زمین پہ نہیں لگتی، تو اللہ کی قسم اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ نماز کو درست طریقے سے تم پڑھو گے، نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں نماز کا مقام، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، اور جتنی بغاوت، جتنی سرکشی مسلمانوں نے نماز، طریقے نماز میں کیا ہے اور اختلاف نماز کے بارے میں کیا ہے، شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کیا ہے۔ جبکہ سارے احکام اللہ نے زمین پر پورے کیے، اتارے، لیکن جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو رب العالمین نے جبریل امی کے ذریعے نبی رحمت کو 7 آسمان کے اوپر اٹھا دیا اور وہاں پر نماز کا تحفہ دیا۔ اور پھر جب نماز کا وقت بتانے کا وقت آیا تو جبریل امی کی ڈیوٹی لگی، جا کر بیٹھے رہو دن بھر۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جبریل امی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جب سورج تھوڑا ڈھل گیا، زوال یوں تھا، اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب تھوڑا ڈھلا تو فوراً کہا اب ظہر کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی آذان دلائیے، آذان دلائے، نماز کہا یہ اول وقت ہے ظہر کا۔ وہ کیا؟ کسی بھی چیز کا سایہ جوتے کے تسمے کے برابر اگر گر جاتا ہے تو ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹھے رہے اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یہ چیز ہے اس کے برابر سایہ ہو گیا، جبریل امی علیہ السلام نے کہا عصر کا وقت ہو گیا، آذان دلائیے، نماز پڑھی گئی۔ پھر سورج ڈوب گیا اور کہا آذان دلائیے، اور پھر اس کے بعد جب شفق غائب ہو گیا تو اس وقت کہا آذان دلائیے، اور پھر جب صبح صادق ہوئے، طلوع ایک گھیری ہوتی ہے، لکیر ہوتی ہے روشنی، جس کے واضح ہو جانے پر سحر کھانے کا وقت ختم، نماز فجر کا وقت شروع ہوتا، کہا وقت ہے۔ پہلے دن جبریل امی بیٹھے رہے نماز کے اوقات کو اول، اور دوسرے دن بھی بیٹھے رہے، آخری اوقات بتائے اور کہا اے نبی علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے نمازوں کے اوقات یہی تھے۔ اور آج بہت سے لوگ نہ جانے کہاں سے نقل کرتے ہیں، فجر ان کے اوپر فرض ہوئی، عصر ان کے اوپر، وہ نبی پر، ظہر نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں اللہ۔ جبکہ جبریل امی یہ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نماز فرض وہاں ہوئی، نماز کے اوقات کو بتانے کے لیے جبریل امی یہاں بھیجے گئے۔ اب جب نماز پڑھنا ہوا تو جبریل امی ٹھہر گئے، نبی علیہ السلام نماز کو پڑھ کر بتایا، اور پھر نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتایا، کہاں دکھائی دے۔ اس لیے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر ٹھہر گئے تاکہ سارے صحابہ دیکھیں ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، رکوع کس طریقے سے، رکوع میں اس طریقے سے سر اور پیچھے کا حصہ پورا برابر ہوا۔ اگر ایک گلاس پانی بھر کر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ گرنے والا نہیں تھا، اس طریقے سے پورا حصہ برابر۔ آج کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، عجیب غریب نمونہ۔ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی منبر پر ٹھہر کر رکوع میں جا کے سکھا رہے ہیں، عملی طور پر، زبانی طور پر بتا کر نہیں۔ پھر جب سجدے کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر سے اتر کر سجدہ کیا۔
اب نماز کی درستگی کب ہوگی کہ جس وقت پر جو نماز بتائی گئی اس وقت پر، اور نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھ کر بتایا اس طریقے سے چاہے مرد ہو یا عورت پڑھے گا، جب اس کی نماز درست ہوگی۔ اور نماز کے درستگی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیعت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو یہاں پر نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے اس ایک حدیث سے۔ اور تیسرا حدیث نمبر 1401، باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین۔ زکوٰۃ دینے پر بیعت کرنا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ سے مراد کفار مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے، تیسرا فائدہ، دینی بھائی ہونے کے لیے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہو، اور نصاب تک جب مال پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ اگر کوئی نکالتا ہے، جب جا کر وہ کسی مومن کا، مسلمان کا دینی بھائی ہوتا ہے۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو دینی بھائی ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی؟ کیونکہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ جب قوم کے سردار سے کسی چیز کا عہد و پیمان لے لیا جاتا ہے تو گویا وہ پورے قوم سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، تیسرا فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے، حدیث نمبر 2157، باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر۔ باب، کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان کسی اجرت کے بغیر بیچ سکتا ہے، اور کیا اس کی مدد کی خیر خواہی کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی سے خیر خواہی چاہے تو اس سے خیر خانہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اسی حدیث کے بعد ایک حدیث امام بخاری اور کئی مقام پر ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص دیہات سے سامان لائے شہر میں بیچنے کے لیے تو کوئی شہری آگے بڑھ کر اس کے سامان کی بولی نہ لگائے یا بیچے نہ۔ اگر کوئی بیچتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوال کیا، اگر کوئی شہری آگے بڑھ کر اس کے سامان کو لے کر قیمت پر بیچتا ہے تو وہ کیا کہلائے؟ کہا دلال کہلائے گا۔ ایسا انسان دلال ہے، گویا نہیں بیچ سکتے۔ لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی کے سامان کو بیچ سکتا ہے۔ دونوں حدیث میں ظاہر میں ٹکراؤ، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے۔ حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ اگر کوئی دیہاتی آ رہا ہے بیچارہ، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز کتنے میں بکتی ہے، بے وقوف بن سکتا ہے، لوگ
100 روپے کی چیز کو 50 روپے میں لے سکتے ہیں۔ اب کوئی رحم کھا کر، کوئی خیر خواہی کے طور پر، کوئی ہمدردی کے طور پر یہ سیدھا سادہ مسلمان بھائی کہیں لوٹ نہ جائے، بیوقوف نہ بن جائے، اس لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ٹھہر کر اچھی قیمت پر اس کے مال کو بیچ دیتا ہے، بلا کسی شرط پر، بلا کچھ قیمت لیے ہوئے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن قیمت لے کر بیچتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا وہ دلال کہرائے گا، اور جو بلا قیمت کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کسی دیہاتی بھائی یا کسی شہری بھائی سیدھا ہے بیوقوف نہ بن جائے، اس کے مال کو بیچ دے، یہ خیر خواہی، ہمدردی اور نصیحت کہلائے گا۔ یہ اس حدیث کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ 4 مسئلہ ہوا۔ 5واں مسئلہ اس حدیث سے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 2714، باب ما یجوز من شروط فی الاسلام والاحکام والمبایعۃ، باب اسلام میں داخل ہوتے وقت اور معاملات بیع و شرع میں کون سی شرط لگانا جائز ہے، یعنی کوئی ایمان میں داخل ہو رہا ہے کیا شرط لگانا چاہیے، یا کہ کوئی شخص خرید و فروخت کر رہا ہے تو کیا شرط لگانا چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو لا کر یہ بتاتے ہیں جو چاہے چیز، مثال کے طور پر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، شرط لگا سکتے تم ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، مال اتنا ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، اور دوسرے وہ اس کے پہلے تفصیل گزر گئی ہے کہ قرآن سورہ ممتحنہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ امتحان والی آیت، مطلب یہ ہے اس میں یہ بتایا گیا جب کوئی عورت آئے اسلام لے کر، اب اس کے اسلام کو کیسے آزمایا جائے، وہ حقیقت میں اسلام میں داخل ہوئی ہے یا کہ نہیں، یا یہ مرد جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے حقیقت میں مسلمان ہوا یا کسی دوسرے مقصد سے دکھانے کے لیے اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہو گیا۔ اب آزماؤ، امتحان لو، بیعت لو، کن چیزوں پر؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ تم شرک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، زنا نہیں، چوری نہیں، بہتان نہیں، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے ہاتھ پیر سے گڑھ کر کسی مسلمان مرد عورت پر الزام بہتان نہیں لگاؤ گے، اچھے کاموں میں کبھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان چیزوں پر اگر یہ بیعت کر لیتی ہیں، ان شرطوں کو مان لیتی ہیں تو آپ بیعت کرو، اور ایسے عورتوں کے لیے یا ایسے مردوں کے لیے اب اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، اللہ اس سے پہلے جو ان کے گناہ تھے بخش دے گا۔ تو گویا امام بخاری علیہ الرحمہ اس ایک حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں جب کوئی اسلام قبول کرنے آئے تو ان چیزوں پہ بیعت لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جو جائز طریقہ بتایا گیا ہے اس پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ آخری مسئلہ 7205 حدیث نمبر، باب کیف یبایع الامام الناس، باب امام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے۔
اب کوئی امام ہے تو لوگوں سے کن چیزوں پر بیعت لے؟ بھائی مجھ کو اتنی تنخواہ دو گے، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب نماز پڑھنا، اس چیز پر بیعت کرو، جب میں اللہ و رسول کی بات بتاؤں تو قبول کرو گے۔ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اگر تم ہم کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو بلا ڈر خوف کے ٹوک دو گے۔ تو ان چیزوں پر امام بیعت لے سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک چھوٹی حدیث جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے آخری باب کے اندر نقل کیا ہے کہ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہ ہے، یعنی دین کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے دین والوں کے لیے خیر خواہ، اس کا مختلف انداز ہے۔ تو ہمارے لیے جو مسائل نکلتے ہیں مختلف طریقے ہیں خیر خواہی کے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے مومن بھائی مومنات بہنوں کو وہ خیر خواہی کا طریقہ اپنائیں اور ان کو اچھائیوں کی تعلیم دیں، اچھائیوں کا حکم دیں۔ دین دنیا کے حساب سے جو چیز ذلت والی بن سکتی ہے اور برائی کا سبب بن سکتی ہے، عذاب کی وجہ بن سکتی ہے، ان چیزوں سے ڈرائیں، ان چیزوں سے روکیں، یہ ہے خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس مبارک حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔